لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ دیکھیے یہ سبق تو ہو گیا تھا، اب اس سبق سے کون کون سے مسائل معلوم ہوئے اور اس سبق میں کیا کیا مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسائل ہم پڑھتے ہیں جیسا کہ صاحب کتاب نے مؤلف رحمہ اللہ نے ان مسائل کو خود ہی نکالا ہے اور بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ اس میں معلوم ہوا اس درس میں اللہ رب العالمین کے فضل کی وسعت معلوم ہوئی، وسعت کہ اللہ رب العالمین کا فضل کتنا وسیع ہے، کتنا زیادہ کشادہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اگر کسی نے کہا ہے صدق دل سے اور اس کے تقاضے کو پورا کیا، جو لا الہ الا اللہ کے اقرار اور شہادت کے جو شروط ہیں ان شروط کو پورا کیا اور تقاضے کو پورا کیا، تو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین بغیر کسی حساب و کتاب، بغیر عذاب کے جنت میں داخل کر دے گا، جیسا کہ جو ہے حدیث بطاقہ سے معلوم ہوا، یعنی اتنے سارے گناہوں کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اسے بخش دیا اور اس کے لیے کسی عذاب کا تذکرہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو عذاب میں داخل کیا، عذاب دیا، پھر اس کو اللہ رب العالمین نے ویسے ہی جنت کے اندر داخل کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی فضل کی وسعت ہے کہ اللہ رب العالمین کا فضل بہت ہی کشادہ ہے اور بہت وسیع ہے۔ دوسرا مسئلہ معلوم ہوا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک توحید کے ثواب کی کثرت معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے نزدیک توحید کے ثواب کی کثرت، یعنی توحید کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا، جو ہے توحید گناہوں کو مٹا دیتی ہے، توحید گناہوں کو مٹا دیتی ہے، یعنی بہت سارے گناہوں کے باوجود انسان چاہے جتنا گناہ کرے اس کے عقیدے میں خرابی نہیں ہے، اس کی توحید اچھی ہے، تو یہ توحید گناہوں کو مٹا دینے والی ہے۔ ایک تو اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، توحید کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور ساتھ میں اللہ اجر و ثواب کے ساتھ میں اللہ رب العالمین توحید کے ذریعہ گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، وہ جو حدیث قدسی پڑھی گئی اور بتایا گیا کہ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، یعنی تم نے اگر مجھ سے ملاقات کی اور جو ہے زمین کے برابر گناہوں کو لے کر کے، زمین کے برابر گناہوں کو لے کر کے، اور اس حال میں کہ تم نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تھا، تو لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، کہ میں تمہارے پاس جو ہے اسی کے بقدر بخشش لے کر کے آؤں گا۔ تو معلوم ہوا کہ یعنی اجر و ثواب تو اللہ رب العالمین دے گا ہی، اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ جو ہے گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا بھی دے گا توحید کی وجہ سے۔ تو دونوں چیزیں آپ یاد رکھیں کہ توحید یہ جو ہے اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور توحید سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ چوتھا مسئلہ، سورۃ الانعام کی آیت کی تفسیر معلوم ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اس پر جو ہے کئی باتیں بتائی گئیں، اس تعلق سے کئی باتیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اعادہ کی میں ضرورت نہیں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ ریکارڈنگ میں ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوا، یعنی حدیث عبادہ میں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر جو پانچ باتیں ہیں، ان باتوں پر آپ غور کیجئے، حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ من شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پہلی بات، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، دوسری بات،
اور تیسری بات وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، یہ تیسری بات ہو گئی۔ اور چوتھی بات وَالْجَنَّةَ حَقٌّ، اور پانچویں بات وَالنَّارَ حَقٌّ، یا یہ کہیے کہ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ، یہ چوتھی بات ہے أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ۔ یہ پانچ باتیں، ان پانچ باتوں پر آپ غور کیجئے۔ ایک تو یہ کہ یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اور اس بات کی گواہی دی کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اس بات کی گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے کلمے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے روح ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر ضرور داخل کرے گا جس نے ان باتوں کی گواہی دی۔ پانچ باتیں ہوئی، یعنی جنت کی گواہی دی کہ جنت برحق ہے اور جہنم برحق ہے، ان باتوں کی گواہی دی، یہ پانچ باتیں ہیں، ان پر آپ غور کیجئے تو معلوم ہوا کہ شہادت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنی زیادہ اس کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ ہے۔ پھر چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ جو ہے یعنی حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حدیث عتبان اور اس کے بعد کی جو احادیث ہیں ان سب کو آپ جمع کریں گے، یعنی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہوئی، اور اس کے بعد میں جو ہے عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیحین میں کہ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ حدیث۔ اور اس کے بعد والی حدیث جو ہے، اس کے بعد والی حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث قال موسیٰ یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، کہ اے اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا کہ میں تجھے یاد کرتا رہوں اور اس کے ذریعہ میں تجھ سے دعا کرتا رہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ لا الہ الا اللہ و موسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر نوح علیہ السلام کی حدیث بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی وفات کا جب جو ہے وقت ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے جو ہے موت کے وقت کہا کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ تو اس میں بھی کیوں، اور اس میں اور بھی باتیں ہیں کہ یعنی ساتوں زمین آسمان، ساتوں آسمان اگر ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ یعنی ان تمام احادیث کو آپ جمع کیجئے اور غور کیجئے۔ اس کے بعد میں جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، یعنی جو بھی بتایا کہ اے ابن آدم، اگر تو نے مجھ سے ملاقات کی زمین بھر کے گناہوں کو لے کر کے اور جو ہے تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا تو میں تجھے اسی کے بقدر، اسی کے برابر مغفرت لے کر کے آؤں گا تیرے سامنے، تجھے بخش دوں گا۔ تو ان احادیث پر جو ہے آپ جب غور کریں گے تو لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو اس معاملے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی غلطی بھی معلوم ہو جائے گی۔ دھوکے میں کیا پڑے ہوئے ہیں؟ دھوکے میں یہ پڑے ہوئے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینے کو کافی سمجھتے ہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیے تو بس یہ کافی ہے، اور اسی کی وجہ سے ان کو جہنم سے نجات مل جائے گی اور جہنم میں ان کو جنت کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے۔ یعنی یہ گمان کرتے ہیں کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جہنم سے بچ جائے گا صرف زبان سے۔ تو ان کے اس عقیدے کی تردید ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ جو ہے یہ ہم کہیں گے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھا ہی نہیں ہے، انہوں نے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھا نہیں ہے، اس پر غور نہیں کیا ہے۔ کیونکہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت یہ ہے، اس کے معنی کی حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو تو وہ جو ہے
ہر ایک سے کی عبادت سے برات کا اظہار کر دے کہ میں کسی کی عبادت کو نہیں مانتا ہوں، میں کسی کو بھی عبادت کا مستحق نہیں سمجھتا ہوں، شرک سے بیزاری کا وہ اظہار کرے کہ میں شرک سے بیزار ہوں، مشرکین سے بیزاری کا اظہار کرے اور یہ اعلان کرے کہ اللہ رب العالمین ہی صرف عبادت کے لائق ہے اور کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے معنی کی حقیقت ہے۔ اور پھر یعنی یہ سب کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جو پابندیاں عائد کی ہیں، جو احکام نازل کیے ہیں اور جو ہے اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے جو کام ہیں وہ سب بھی کرنا ہے، وہ تمام کاموں کو بجا لانا ہے اللہ رب العالمین تاکہ راضی ہو جائے۔ تو جو ہے جس نے یعنی اللہ رب العالمین کے عبادت کا حق ادا نہیں کیا، صحیح طریقے سے عبادت نہیں کی، جس طریقے سے حق ہوتا ہے یعنی اس میں کوتاہی کی، یا جو ہے بعض انواع عبادت کی بعض قسموں میں جو ہے اس نے کوتاہی کی اور غیر اللہ کو پکارا، جیسے اولیاء ہیں، صالحین ہیں، اور ان کے لیے نظر و نیاز مانا، ان کی عبادت کی، ان کے لیے سجدہ رکوع کیا، تو جو ہے ایسا کرنے کی وجہ سے اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا اجر و ثواب وہ نہیں پائے گا، اس کے لیے نجات ممکن نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ جب انسان نے پڑھ لیا تو اب ہر چیز سے بیزاری کا اظہار کرے اور ہر چیز سے دور ہو جائے، ہر چیز کو کسی بھی چیز کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہ کرے اور کسی کو بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کے لائق نہ مانے، ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العالمین کو سمجھے۔ تو جو ہے دیکھیں یہ بتایا کہ جب ان احادیث کو یعنی حدیث عبادہ بن صامت اور حدیث عتبان، ابو سعید خدری اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی احادیث کو آپ جب جمع کریں گے تو آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ کا معنی واضح ہو جائے گا، کیونکہ ان احادیث کے اندر صرف اتنی ہی باتیں نہیں ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، بلکہ اور بھی باتیں ہیں جیسے حدیث عبادہ بن صامت میں دیکھیے جو 5 باتوں کی گواہی کی بات ہے، اور جو ہے بقیہ احادیث میں اور بھی جو باتیں ہیں تو وہ سب باتیں بھی ضروری ہیں۔ اور 7واں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو ہے حدیث عتبان میں جو شرط ہے وہ شرط بھی معلوم ہوئی۔ شرط کیا ہے؟ اس میں لا تشرکوا بی شیئا، یہ جو ہے اس میں شرط ہے۔ حدیث عتبان میں فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، ہاں یہ شرط ہے، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ کی شرط ہے کہ اس کے ذریعہ وہ اللہ رب العالمین کا وجہ چاہتا ہو، یعنی اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا ہو، بس ویسے نہیں کہ زبان سے ادا کر دیا اور اس کے بعد میں سب کچھ کر رہا ہے، کفر و شرک بھی کر رہا ہے اور اپنی منمانی کر رہا ہے، خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے، تو ایسے نہیں چلے گا، بلکہ یہ کلمہ پڑھا ہو خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کا وجہ بھی چاہتا ہو اس کے ساتھ۔ اور 8واں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کو بھی جو ہے اس بات کی ضرورت تھی، اس بات کے محتاج تھے کہ انہیں لا الہ الا اللہ کی فضیلت سے آگاہ کیا جائے۔ انبیاء بھی اس بات کے ضرورت مند تھے کہ انہیں لا الہ الا اللہ کی فضیلت سے آگاہ کیا جائے، بتایا جائے۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ یاد کیجئے، اللہ رب العالمین سے کہا کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے کہ میں اس چیز کے ذریعہ تجھ کو یاد کرتا رہوں، تجھ سے دعا کرتا رہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو۔ تو معلوم ہوا کہ ان کو بھی اس کی فضیلت جاننے کی ضرورت تھی، وہ محتاج تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو بتایا، کیا بتایا؟ کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ یہ افضل الذکر ہے، اگر اس سے بہتر کوئی کلمہ ہوتا تو ضرور اللہ رب العالمین ان کو بتاتے۔ اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئی جس میں بتایا گیا کہ لا الہ الا اللہ
افضل الذکر ہے اور بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے، عرفہ یوم عرفہ کی دعا ہے، اور سب سے بہترین کلمہ جس کو میں کہہ رہا ہوں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ بھی، یہ بات بھی لا الہ الا اللہ سے شروع ہوئی ہے۔ اور نواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ تمام مخلوقات سے وزنی ہے، تمام مخلوقات سے بھاری ہے اور وزنی ہے، جبکہ یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگ اس کے قائل ہوں گے، لا الہ الا اللہ کے قائل ہوں گے، لیکن ان کا کہنا جو ہے یہ مطلب اس کے باوجود بھی ان کی میزان، ان کا ترازو ہلکا پڑ جائے، ان کی ترازو ہلکی پڑ جائے گی۔ کیوں ہلکی پڑ جائے گی؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو انہوں نے پورا نہیں کیا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا نہیں کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو جو ہے علم، یقین، عمل، اخلاص وغیرہ کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، اسی کی ترازو کا پلڑا جو ہے بھاری ہوگا۔ اور 10واں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جیسے 7 آسمان تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ معلوم ہوا کہ زمینیں بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں۔ اور 11واں مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کے باشندے بھی ہیں، جیسے آسمانوں کے باشندے ایسے زمینوں کے بھی باشندے ہیں، رہنے والے بھی ہیں۔ 12واں مسئلہ جو ہے اللہ رب العالمین کی صفات کا اس بات ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی صفت ثابت ہوتی ہے۔ کیا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص پر جہنم کو حرام کر دیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یبتغی بذالک وجہ اللہ، جس کے ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کا وجہ چاہتا ہے، وجہ چاہتا ہو۔ اب وجہ کا تذکرہ آیا کہ نہیں آیا؟ تو وجہ کا بڑا چہرہ ہوتا ہے، وجہ اللہ رب العالمین کے لیے ایک صفت ثابت ہوئی وجہ۔ معطلہ کا اس سے رد ہوتا ہے، معطلہ کا اس سے رد ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کو صفت سے عاری اور خالی قرار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے، اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے۔ تو معطلہ کا رد ہو رہا ہے کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی ایک صفت ثابت ہوئی وجہ۔ 13واں مسئلہ یہ معلوم ہوا جب آپ نے جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کیا ہے؟ قال اللہ تعالیٰ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ تو جو ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں جو ہے یہ ہے کہ فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، یبتغی بذالک وجہ اللہ، یعنی من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو آپ سامنے رکھیں گے، ان کی حدیث کو سامنے رکھیں گے اور یہ حدیث آپ پڑھیں گے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کہ اللہ رب العالمین اس کو جو ہے جہنم پر حرام کر دیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ رب العالمین کا وجہ چاہتے ہوئے وہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے ذریعہ وہ اللہ رب العالمین کا وجہ چاہتا ہے۔ تو اس حدیث کا معنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے واضح ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کیا ہے؟ لا تشرکو لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرکو بی شیئا۔ یہ حدیث حضرت جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی شرح کر رہی ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ یعنی اس میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو جہنم پر حرام کر دے گا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ رب العالمین کا وجہ چاہتا ہے، اس کے ذریعہ وہ اللہ رب العالمین کا وجہ چاہتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ شرک کو چھوڑ دینا ہے، اس سے مراد شرک کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ صرف زبان سے کہہ دینا نہیں ہے، صرف زبان سے یعنی کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ میں شرک کو چھوڑنا بھی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں دونوں حدیثوں کو آپ سامنے رکھیں، دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیں گے تب معنی واضح ہوگا کہ جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ شرک کو چھوڑ دینا ہے۔ اب 14واں مسئلہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ غور کیجئے
کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، یعنی یہ بتایا گیا کہ دونوں اللہ کے بندے اور دونوں اللہ کے رسول ہیں، دونوں متفق ہیں، بندے اور رسول ہونے میں دونوں متفق ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ۔ تو یہ معلوم ہوا۔ اور 15واں مسئلہ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصیت معلوم ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصیت معلوم ہوئی، اور وہ کیا خصوصیت ہے کہ جو ہے ان کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلمے سے پیدا کیا، اپنے کلمے سے پیدا کیا، یعنی اللہ رب العالمین کے کلمہ ہے۔ اللہ کا کلمہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے سے پیدا کیا، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کن ہے، کلمہ کن ہے۔ یہ اللہ کا کلمہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا کلمہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کلمہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلمہ، اللہ کا قول یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کی صفت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے سے ان کو پیدا کیا، یہ اللہ کے وہ کلمے نہیں ہیں جو اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے جو ہے جو خلق قرآن کے قائل ہیں، یعنی قرآن جو مخلوق ہے، جو کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، ان کے لیے اس کے اندر دلیل نہیں ہے، ان کے لیے اس کے اندر دلیل نہیں، وہ استدلال کرتے ہیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کا رد کیا ہے اور بتایا ہے کہ جو ہے اس سے یہ نہیں مراد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمہ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے کلمے کن سے پیدا کیا۔ کن کہا کن تو یعنی ہو جا، وہ ہو گئے، نہ کہ وہ کلمہ ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی جانب سے روح ہیں، اور وہ وہی روح ہیں، وہ جو ہے ان ارواح میں سے ایک روح ہے جن کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، جو اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ تمام روحوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی ایک روح ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے جو ہے جبریل علیہ السلام کو دے کر کے بھیجا، اور ان کے ماں کے گریبان میں جو ہے انہوں نے اس کو پھونک دیا۔ اور 17واں مسئلہ معلوم ہوا کہ جنت اور جہنم پر ایمان لانے کی فضیلت معلوم ہوئی۔ جنت اور جہنم پر ایمان لانا چاہیے نا، ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اور جنت جہنم پر ایمان لانے کی فضیلت معلوم ہوئی۔ 18واں مسئلہ، اللہ رب العالمین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول علی ما کان من العمل کا معنی معلوم ہوا، علی ما کان من العمل کا معنی معلوم ہوا، یعنی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو آخر میں یعنی 5 گواہی کے بعد، 5 چیزوں کی گواہی کے بعد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا، اس کا عمل چاہے جیسا بھی ہو، چاہے اس کا عمل اچھا ہو یا اچھا نہ ہو، خراب ہو، ٹھیک ہے؟ اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے تو اس کی بخشش ہوگی، اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو ایک معنی تو یہ بتایا، اور دوسرا معنی یہ بتایا تھا کہ وہ اپنے عمل کے اعتبار سے جنت کے منازل میں داخل ہوگا، جنت میں اس کو اپنے عمل کے مطابق درجات ملیں گے۔ اور اس میں دیکھیے 19واں مسئلہ معلوم، یعنی میزان کا ثبوت ہوا، ترازو کی معرفت معلوم ہوئی، معرفت ہے یعنی ترازو، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، میزان کے کتنے پلڑے ہیں؟ 2 پلڑے ہیں۔ اور اسی طریقے سے 20واں مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ اللہ رب العالمین کے لیے وجہ کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کے وجہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ایک صفت معلوم ہوئی، وجہ۔ تو یہ ٹوٹل اس سبق کے اندر مؤلف رحمہ اللہ نے یہ 20 مسائل نکالے ہیں، اور اس سبق سے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ کہیے کہ 20 مسائل مستنبط کیے ہیں۔ مستنبط کرنا مطلب نکالنا، اخذ کرنا، جی۔ تو یہ مسائل واضح ہوئے نا؟
جی اب انشاءاللہ تعالی کل سے دوسرا سبق، نیا سبق انشاءاللہ اسٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔